دوستوں نے 96,000 روپے کا آئی فون خریدا تو سب نے کہا کہ واو، پارٹی کب دو گے؟ ایک اور دوست نے 25 لاکھ کی گاڑی خریدی، دوستوں نے خوب مبارکباد دی اور پارٹی کے لیے مجبور کرنے لگے۔ ایک اور دوست نے 3 کروڑ میں ایک کینال کا گھر واپڈا ٹاؤن میں تعمیر کیا اور دوستوں کی دعوت کی، خوب دوستوں نے انجوائے کیا اور اللہ نصیب اچھے کرے کی دعائیں دی۔ لیکن جب میں نے 25,000 روپے کا قربانی کا بکرا خریدا تو کئی چیخ اٹھے، What the hell is this؟ تمہارے ہمسائے کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، کھانے کو کھانا نہیں ہے، بچوں کے اسکول کی فیس نہیں ہے، کورونا کی وجہ سے لوگ بھوکے ہیں اور تم پیسے قربانی پر لگا رہے ہو۔ تمہیں چاہیے کہ غربا میں نقدی تقسیم کر دو۔ اور بہت پوسٹ وائرل ہوتی نظر آئی، مسجد میں سیمنٹ کی بوری دینے کی بجائے غریب کو آٹے کی بوری کے دے دو۔ بندہ ان لبرل قوم سے پوچھے، موبائل، گاڑی، کروڑوں روپے کے گھر کے وقت تمہاری خدمت خلق کہاں جاتی ہے؟ اور ان کو کون بتائے کہ قربانی سے کتنے غربا گوشت سے مستفیض ہوتے ہیں جن کو سال بھر گوشت میسر ہی نہیں ہوتا۔ قربانی کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے، اس حوالے سے تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تمام مسلمان قربانی کی فضیلت کی چند منٹ کی ویڈیو ضرور دیکھیں اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ قربانی کا فریضہ عید الاضحیٰ کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم ترین اطاعت خداوندی کی مثال کی یادگار کے طور پر ادا کیا جاتا ہے، جس کے تحت خلیل اللہ کے دوست لقب پانے والے اس حق و صداقت کے علم بردار پیغمبر علیہ السلام نے اپنی ہزاروں دعاؤں اور تمناؤں کے بعد پیدا ہونے والے پیارے بیٹے کو حکم خداوندی سے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ قربانی کا مطلب ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرنا، جبکہ شرعی اصطلاح میں اس کا مطلب عبادت کی نیت سے ایک خاص وقت میں حلال جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا یا ذبح کرنا ہے۔ یہ خاص وقت 10 ذی الحج کی صبح یعنی اشراق سے شروع ہوتا ہے اور 12 ذی الحج کی عصر تک رہتا ہے۔ نماز عید سے قبل قربانی نہیں ہوتی، اس لیے افضل تاریخ 10 ذی الحج ہی ہے۔ عازمین حج مکہ مکرمہ میں یہ قربانی نہیں کرتے کیونکہ ان پر عید الاضحیٰ کی نماز نہیں ہے، وہ حج کے دیگر مناسک میں مصروف ہوتے ہیں۔ وہ بال کٹوانے کے بعد جو قربانی کرتے ہیں 2 حج کا دم شکر کہلاتے ہیں۔ یہ قربانی حج تمتع کے لوگ ادا کرتے ہیں۔ دین اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب میں بھی قربانی کا تصور ملتا ہے، جسے عبادت کا درجہ حاصل ہے۔ یہودیوں کی کتاب میں کثرت سے قربانی کا ذکر ملتا ہے اور اس کے اتنے تفصیلی احکامات لکھے گئے ہیں کہ کسی اور عبادت کے اتنے احکام نہیں ملتے۔ ان قربانیوں میں سوختی قربانی، گناہ کی قربانی اور اللہ کی رحمت کی متوجہ کرنے کے لیے قربانی ہے۔ عید فصح کے 7 دن کی قربانی کا خاص طور پر ذکر بھی ملتا ہے۔ عیسائیوں کے مذہب کی تو بنیاد ہی قربانی پر ہے، ان کے نزدیک قربانی ہی اصل ذریعہ نجات ہے۔ عید الاضحیٰ کی قربانی اصل میں اس عظیم واقعے کی یاد کو تازہ کرتی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے واقع ہوا، یعنی خواب میں زندہ عزیز حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرتے دیکھا تو سچ مچ انہیں قربانی کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ ہماری مختلف مذہبی کتب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس خواب کا ذکر آیا ہے جو کہ قربانی سے متعلق تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب مسلسل 3 راتوں تک دیکھا تھا۔ پہلی رات یعنی 8 ذی الحج، جسے شرعی اصطلاح میں یوم الترویہ کہا جاتا ہے، لغت میں تردید کے معنی سیراب کرنا، پانی فراہم کرنا۔ منا اور عرفات میں چونکہ پانی نہیں ہے، اس لیے ایام صبح میں یعنی اسی تاریخ کو یہاں بذریعہ ٹینکر پانی سپلائی کیا جاتا تھا، جس کی شہادت عازمین حج بھی دیتے ہیں۔ صحیح بخاری میں تروید کے معنی اور مفہوم میں پانی پلانا لکھے ہیں۔ لوگ اس دن اپنے اونٹوں کو پانی پلاتے تھے۔ بعض اہل زبان نے ترویہ کو رویت سے لیا ہے، اس لیے دیکھنے کے معنی میں لیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی چونکہ خواب دیکھا تھا،
اس لیے دیکھنے کے معنوں میں ترویہ لیا۔ اس کی ایک ترجیح یہ بھی ہے کہ اس دن عازمین حج نماز ظہر کے بعد احرام باندھ کر منا کی جانب روانہ ہوتے ہیں اور زاد راہ کی خاطر پانی بھی ساتھ رکھتے ہیں۔ ایک اور جگہ اس کے معنی سوچ کا دن لکھتے ہیں، کیونکہ رات کے خواب کے بعد جن میں اس کے تعبیر کے بارے میں سوچا تھا، اس لیے اس دن کا نام یوم الترویہ پڑ گیا۔ اس دن کا تعلق چونکہ ایام حج سے بھی ہے، اس لیے مختلف کتابوں میں جو روایتیں ملتی ہیں ان سب کو اس مضمون میں یکجا کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے ارزا کو بھی معافی کے ساتھ شامل کیا ہے تاکہ قارئین کو تاریخ اور مقام سے اچھی طرح سے واقفیت ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا جس میں حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنی عزیز ترین شے ہماری راہ میں قربان کرو۔ صبح اٹھ کر آپ علیہ السلام نے سوچا کہ کیا چیز قربان کی جائے کہ جس سے منشائے عزدی پوری ہو جائے۔ آپ علیہ السلام نے 100 سرخ اونٹ قربان کر دیے۔ دوسری رات پھر وہی خواب آیا، چنانچہ آپ علیہ السلام نے پھر ایسا ہی کیا۔ واضح ہو کہ حجاز کی سرزمین پر سرخ اونٹ شروع ہی سے بڑا قیمتی رہا ہے، جسے صرف چند مخصوص افراد استعمال کرتے ہیں، کیونکہ وہ عام آدمی کی قیمت خرید سے باہر ہوتا ہے۔ اس دوسرے دن آپ علیہ السلام نے جو قربانی پیش کی وہ یوم عرفہ تھا، جس کے معنی پہچاننے کے ہیں۔ عرفہ 9 ذی الحج کا دن ہوتا ہے۔ اسی دن تمام عازمین حج عرفات کے میدان میں آتے ہیں، جو حج کا رکن اعظم ہے۔ یہاں کی حاضری خواہ چند ساعتوں کے لیے ہی صحیح ضروری ہے، ورنہ حج نہیں ہوتا۔ اس دن عازمین حج اپنے آپ کو مجرموں کی طرح رب کائنات کے حضور پیش کر کے اپنے گناہوں کا اعتراف برملا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ عرفہ والی رات کو بھی یہ خواب دیکھا تھا، اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے پہلے دن والے خواب کو پہچان لیا تھا کہ یہ وہی خواب ہے جو کل دیکھا تھا۔ اسی دن فجر کی نماز سے 13ویں کی عصر تک تکبیر تشریق ہر فرض نماز کے بعد خواتین و حضرات پر، چاہے وہ مقیم ہو یا مسافر، ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ تیسری رات آپ علیہ السلام کو پھر وہی خواب دکھائی دیا اور یاد دہانی کروائی گئی کہ اے ابراہیم، اپنی عزیز ترین شے کو قربان کرو۔ آپ علیہ السلام نے اس موقع پر اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیا تو آپ علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام نظر آئے، تو آپ علیہ السلام نے بیٹے سے تینوں راتوں کے خواب کا ذکر کیا، جس کے بارے میں قرآن حکیم میں بھی ذکر ہوا ہے۔ پھر جب وہ بچہ اتنی عمر کو پہنچا کہ اس کے ساتھ چلے پھرے تو اس نے کہا کہ میرے پیارے بیٹے، میں خواب میں اپنے آپ کو تجھے قربان کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، اب تو بتا کہ تیری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے جواب دیا، والد محترم، جو حکم ہوا ہے اسے بجا لائیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ غرض جب دونوں متی ہو گئے اور باپ نے بیٹے کو کروٹ کے بل گرا دیا تو ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم، یقیناً تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ در حقیقت یہ کھلا امتحان تھا۔ سورہ الصافات آیت نمبر 101 سے 106 تک۔ مفسرین کرام ان آیات کی تشریح بیان کرتے ہیں کہ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 برس تھی۔ پیغمبران کرام کے خواب بھی وحی الہی کا درجہ رکھتے ہیں، اس لیے بیٹے کی قربانی کے حکم کو وہی جانتے ہوئے تسلیم کیا، اور بیٹے سے مشورے کا مقصد یہ معلوم کرنا تھا کہ بیٹا بھی امر الہی کے لیے کس حد تک تیار ہے۔ اس بیٹے کو اللہ تعالی مستقبل میں پیغمبر کے لیے چن چکا تھا، چنانچہ وہ حکم الہی کی کیسے خلاف ورزی کرتا؟ پھر اس سے اگلی آیات میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیہ میں دے دیا، اور ہم نے اس کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام پر سلام ہو، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام پر سلام ہو، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے۔
یہ بڑا ذبیحہ ایک دمبا تھا جو اللہ تعالیٰ نے جنت سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بھیجا، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اسے ذبح کیا گیا، اور پھر اسی سنت ابراہیمی کو قیامت تک قرب الہی کے حصول کا ایک ذریعہ اور عید الاضحیٰ کا سب سے پسندیدہ عمل قرار دیا گیا۔ قربانی کی تاریخ بھی اتنی ہی قدیم ہے جتنی انسانی تاریخ، لیکن امت مسلمہ ہر سال جو قربانی کرتی ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک موقع پر صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اس میں ہمارے لیے کیا اجر ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے عوض ایک نیکی ہے۔ ایام قربانی میں قربانی ایک ایسی نیکی ہے جس کا کوئی اور بدل نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی 10 تا 12 ذی الحج میں انسان کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی کے جانور کا خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں ہے، اور قیامت کے روز قربانی کا یہ جانور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں سمیت حاضر ہوگا، اور بلا شبہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مرتبہ قبولیت پا لیتا ہے۔ تو اے مومنو، خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ قربانی کیجیے اور ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی قربانیاں، آپ کی نمازیں، آپ کی دعائیں، دل کی نیک تمنائیں اور مرادیں پوری فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔